قدیم عرب معاشرے میں یہ عام تھا کہ لوگ پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک قبیلے میں ایک نوجوان شخص رہتا تھا جس کا دنیا میں بس ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ تھی اس کی بوڑھی ماں۔ وہ بہت ضعیف ہو چکی تھی، یادداشت بھی اکثر ساتھ نہیں دیتی، مگر بیٹے کے لیے وہ سب سے قیمتی تھی۔ بیٹا ماں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس کا خیمہ ہمیشہ اپنے قریب لگواتا، مگر ماں کی کمزوری، بار بار خیمے سے باہر نکلنا اور قافلے کی رفتار میں رکاوٹ بننا، یہ سب آہستہ آہستہ اس کے دل کو بوجھل کرنے لگا۔ آخر ایک دن قبیلے نے نئے مقام کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، کل کوچ کے وقت میری ماں کو یہیں رہنے دینا، اس کے پاس کچھ کھانا اور پانی رکھ دینا، شاید کوئی دوسرا قافلہ آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ صبح ہوئی، قبیلہ چل پڑا۔ بیوی شوہر کی بات سمجھ چکی تھی، اس نے ساس کو وہیں چھوڑ دیا، مگر ایک اور کام بھی کیا، اس نے اپنے اکلوتے بچے کو بھی دادی کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ دوپہر کو قافلہ رکا۔ شوہر نے عادت کے مطابق کہا، بچہ کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ بیوی نے نہایت سکون سے جواب دیا، میں نے اسے تمہاری ماں کے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ بیوی نے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا، تاکہ تم سمجھ سکو، جو شخص آج اپنی ماں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے، کل اس کا اپنا بچہ بھی اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح جا لگے۔ اسے اپنا کیا گیا ظلم ایک لمحے میں نظر آ گیا۔ وہ کچھ کہے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور پاگلوں کی طرح واپس دوڑا۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور جنگلی جانور ماں اور بچے کو نہ کھا جائے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو منظر نے اس کی روح ہلا دی۔ اس کی بوڑھی ماں بچے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، چاروں طرف بھیڑیے تھے، اور وہ کمزور ماں پتھر اٹھا اٹھا کر انہیں دور بھگا رہی تھی۔ بچہ باپ کو دیکھ کر خوشی سے دادی کے ماتھے کو چومنے لگا۔ باپ نے فوراً ان دونوں کو بچایا اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ وہ ماں اور بچے کو واپس لایا اور اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ قبیلہ جہاں جاتا وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو اونٹ پر بٹھاتا اور خود پیچھے پیچھے چلتا، اور اس کی بیوی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے عزت پا گئی، کیونکہ اس نے اسے وہ سبق سکھا دیا جو کوئی نصیحت، کوئی ڈانٹ کبھی نہ سکھا سکتی تھی۔ واقعی، کیا یہ بیوی کی طرف سے سب سے قیمتی تحفہ نہیں تھا؟